تو اپنے آپ کو پہچاننا شاہ جی بہت ضروری ہے. پہچان لیا خود کو, اب وقت اور ریسورسز کس طرح ان دونوں کا کنیکشن کیا جائے, ریسورسز کہاں سے لائے جائیں؟ دیکھو ایک ناول ہے, اس ناول کا نام ہے الکیمسٹ, اور یہ ناول ضرور ہر پڑھے لکھے بندے کو پڑھنا چاہیے. جی جی ضرور. الکیمسٹ جون سا پائلو کوئلو کا ناول ہے, اور پائلو کو یہ ناول جون سا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تلاش اور اپنے جذبے کی تلاش میں ایک بڑا کمال کا ناول ہے. یہ ناول آپ کو کئی لیسنز دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کٹ شارٹ کہانی یہ ہے, ایک بندہ ایک خزانے کی تلاش شروع کرتا ہے, اسے اشارے ملتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ, آمنز قدرت اشارے دیتی ہے, وہاں ہے وہاں, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار جہاں سے سفر شروع اس نے کیا ہوتا ہے خزانہ وہیں دفن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں, اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے. کیا بات ہے. کبھی اپنی تلاش اپنے اندر تو کریں. جب آپ نے ڈھونڈ لیا کہ اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر گول سیٹنگ کریں. اگلا کام ہے گول سیٹنگ, سب سے پہلا کام ہے خود شناسی, اگلا کام ہے میرا رستہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ جی, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے حوالے سے. شاہ جی نے بتایا انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا کیسے چاہیے. سوال میں نے جو تھرو کیا تھا, بریک آ گئی تھی شاہ جی, وقت اور ریسورسز کو کس طرح کنیکٹ کیا جائے اور ریسورسز کس طرح پیدا کیے جائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا دیکھو میری بات سن, الکیمسٹ جو ہے وہ ایک بڑی شاندار بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی طلب سچی ہے, اچھا یہ جملہ بڑا اہم ہے, اس پہ انڈیا کی ایک مووی نے ڈائلوگ شامل کر دیا تھا اس جملے پہ. اس نے کہا اگر آپ کی طلب سچی ہے تو دنیا اور کائنات کی ساری قوتیں اور طاقتیں آپ کے معاون اور مددگار ہو جائیں گی. کیا بات ہے. کیا پرابلم کیا ہوتی ہے نہ, جب لوگ سچے نہیں ہوتے, لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے, جو آپ اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو. جب آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. سچا وہ ہے جو اپنے ساتھ سچا ہے, جو اپنی تنہائی کے ساتھ سچا ہے, جو اپنے اکیلے پن کے ساتھ سچا ہے, جو اپنے مشن کے ساتھ سچا ہے, جو اپنی کاز کے ساتھ سچا ہے, جو باد مخالف چلے اور پھر اڑے وہ سچا ہے. بالکل. جو سازگار حالات کا انتظار کر رہا ہے, کبھی سازگار حالات نہیں آنے, کبھی نہیں آنے. بالکل. بڑی گہری بات بتاؤں, میں 10 سالوں میں اس سفر میں جو کیریئر کاؤنسلنگ کا اور موٹیویشن ٹریننگ کا ہے, لاکھوں لوگوں کے ساتھ واسطہ, بلا مبالغہ لاکھوں لوگ. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, دے آر ویٹنگ فار دی آئیڈیل ٹائم اینڈ سوٹیبل ٹائم, اینڈ دیر از نو سوٹیبل ٹائم. بالکل ٹھیک. ہوا ہمیشہ مخالف چلے گی, رکاوٹیں ہمیشہ آئیں گی, پرابلمز کبھی جون سی ختم نہیں ہوں گی. دنیا میں کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں. آپ اگر کچھ کر رہے ہو اور مخالف نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کچھ کر رہے ہو. نہج البلاغہ کا جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو, سچے رستے پہ چل رہے ہو اور مخالفت نہیں ہے تو چیک کر لو سچے بھی ہو کہ نہیں ہو. سبحان اللہ. کیونکہ سچے کو تو مخالفت آتی ہے, سچے کو تو پرابلمز آتے ہیں. جب بندہ سچا ہوتا ہے دنیا کے سارے جھوٹے مل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے نہیں جان دینا. اگر آپ کا جذبہ سچا ہے تو رب پھر آپ کو رستہ دے دیتا ہے. آپ رب پہ توکل ایسا کرتے ہیں. رب جو ہے نا وہ کرم نواز ہے, کرم کرنے والا رب ہے. رب کی کرم نوازی یہ ہے کہ آپ کی طلب کو تڑپ کو دیکھتے ہوئے, وہ دیکھتا ہے چونٹی جیسا ہے بندے کی کیا اوقات, رب کے آگے کیا اوقات ہے. وہ چھوٹے سے ممولے کو طاقت دیتا ہے. ممولہ کہتے ہیں چڑی کا بچہ چھوٹا سا, اور وہ شہباز کی آنکھیں نوچ لیتا ہے, وہ عقاب کی آنکھیں نوچ لیتا ہے. وہ جب تڑپ ملتی ہے نا, جذبہ ملتا ہے, تو پھر کخ بھی لکھ ہوتا ہے. تڑپ نہ ہو, جذبہ نہ ہو تو اسٹیشنوں پہ جاؤ, پرانے انجنوں کو زنگ لگا ہوا, چلتے کوئی نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے نہیں. اڑ کے پڑے تو آنکھ میں ذرہ آنکھ پھاڑ دیتا ہے. نہ چل رہا ہو تو انجن اور جہازوں کے جو ان سے وہ جا کے دیکھو کتنے کتنے بڑے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں پرانے, چلتے نہیں ہیں کیونکہ چلنے والی چیز ہی نہیں ہے. سو بگانے والی چیز, اڑانے والی چیز آپ کی تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. مجھے بتائیے کہ بعض اوقات نا دیکھا دیکھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں جو کامیابی کی راہ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو اتنا زیادہ انفلوئنشل ہو جانا کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے, کہاں پہ جا کے خود کو روک لینا چاہیے؟ دیکھو یہ نارمل نیچرل ہے, انسان انسپائریشن لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری مخلوقات لیتی, انسان تو سب سے زیادہ انسپائر ہونے والی مخلوق ہے. یہ رول ماڈل بناتا ہے, ٹھیک ہو, یہ اپنی گول سیٹنگ کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے میں کس سے متاثر ہوں. ایک بات بڑا گہرا نقطہ بتانا چاہتا ہوں. جی جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں نا, اس طرح کے بندے آپ کو اپیل بڑے کرتے ہیں. کیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, آج میرے پاس فرض کرو تم میری اسٹوڈنٹ ہو اور تم سامنے بیٹھ کے کوئی شاہ صاحب بتائیں میں 10 سال بعد کہاں ہوں گی,
اپنی انسپائریشن اس صفحے پہ لکھ دو, میں اس انسپائریشن کو پڑھ کے بتا دوں گا. تمہاری انسپائریشن کا معیار بتائے گا تمہارا فیوچر کیا ہے. کیا بات ہے. اگر تمہاری انسپائریشن ہی کوئی نہیں ہے, آج بتاؤں مسئلہ کیا یونیورسٹی کالجز اور اداروں کے ساتھ, ہمارا پروفیسر انسپائریشنل نہیں ہے, ہمارا ایک جو ٹیچر ہے وہ موٹیویشن نہیں دیتا. آج ہمارے پاس کلاس روم میں کھڑی مثالیں نہیں ہیں. جب مثالیں نہیں ہیں اور کتابوں میں اچھی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں, حضور کتاب تو علم کا مدفن ہوتا ہے, نگاہ مخرج ہوتی ہے. کیا بات, نگاہ بدلتی ہے, بندہ بدلتا ہے, کتابیں تھوڑی بدلتی ہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں نصاب بدل جائے تو ملک بدل جائے گا. میں کہتا ہوں نہ, اس ملک کا ٹیچر بدلے گا تو ملک بدلے گا. بالکل استاد سکھانے والا بدلے گا, ممبر پہ بیٹھا بدلے گا تو ملک بدلے گا. سو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس تحریک کی کہ خدارا اس بات کو عام کریں کہ ناممکن نہیں ہے کامیاب ہونا, آگے بڑھنا ناممکن نہیں ہے. لاکھوں مثالیں آپ ادب میں لٹریچر میں چلے جائیں, جن دیواروں کی چنائی کرنے والا مزدور, احسان دانش مزدور دیواریں کھڑی کر رہا تھا, انہی دیواروں کے سائے میں اسی کے مشاعرے ہوئے ہیں. عظمت تو یہ ہوتی ہے, عظمت تو یہ ہوتی ہے کہ کراچی کے گلیوں بازاروں میں کندھے پہ کپڑے کے تھان لے کے چلنے والے کا نام گینس بک میں آ جائے, 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ رخصت ہو عیدی صاحب آپ کے. عظمت کیا ہوتی ہے؟ عظمت یہ ہوتی ہے کہ منیبہ مزاری کی سٹوری لو, اتنے بڑے چیلنج کے باوجود وہ ایک چلتی پھرتی موٹیویشن ہے. منیبہ مزاری ایک تحریک کا نام بن گیا ہے. آپ کے پاس ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. جب آپ اپنے ہیروز کو پروموٹ کرو گے, ان لوگوں کی مثال دو گے کہ یار ہاں کامیابی ممکن ہے, there is nothing impossible. اگر ناممکن ہوتا تو دنیا کے ہر بڑے کام کے سامنے تو ناممکن کھڑا تھا. ٹھیک ہے, 2 مکینک تھے سائیکل کے, رینچ لے کے پلاس لے کے سائیکلیں ٹھیک کرتے تھے. خواب دیکھ لیا, برننگ ڈیزائر بھی بڑی تھی, ڈٹرمنیشن بھی بڑی تھی, کبھی یہ گر کبھی وہ گر, ہوا میں اڑنے کا شوق 2 بھائیوں کو. دنیا ساری کرٹک, اور پرندے اڑتے ہیں, تمہیں اڑنے کی کیا ضرورت. فرسٹ فلائٹ, ان کی پہلی فلائٹ جو کامیاب ہوئی 8 سیکنڈ کی تھی. 8 سیکنڈ ہوا میں رہنے کے بعد وہ دونوں جب اترے تو ان کو یقین تھا کہ اب اڑا جا سکتا ہے. یہ جو یقین ہے اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں, میں ناممکن نہیں ہے میرے لیے. حضور آپ کا تو دین آپ کو سکھاتا ہے, حی علی الفلاح. انگلش کبھی کیجئے, اس کے نیچے ٹرانسلیشن پڑھیے گا, کم ٹوورڈ سکسیس. آپ کا تو دین کہتا ہے ایک مومن تو بنا ہی کامیاب ہونے کے لیے, ایک سچا انسان تو بنا ہی کامیاب ہونے کے لیے. تو حضور والا آپ اگر آپ کو یقین مل جائے, میں بڑی ٹیچر ٹریننگز میں نے کروائی ہیں, ہزاروں میں نے ہیڈ ماسٹر ٹیچر پڑھا دی ہیں مختلف اداروں کے. میں انہیں کہتا ہوں خدا کے بندو, اتنا امپورٹنٹ فزکس کیمسٹری میتھ پڑھانا نہیں ہے جتنا یقین دلانا ہے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. کیا بات ہے, اتنی آج ٹیچر ہمارا پڑھا کے تھک جاتا ہے, بچے کو یقین نہیں دلاتا, ساتھ وہ نا امید کرتا ہے. 10 قدم شمال میں 10 قدم جنوب میں, جہاں سفر شروع کیا تھا وہیں پر شام کو. حضور یاد رکھیں, اگر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, انکریج کیا جائے, یہ پروگرام میں جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں پروگرام, وہ کتنے پروگرام ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں. آج میں ان غریب بچوں سے کہنا چاہوں گا جو پروگرام سن رہے ہیں, او اللہ کے بندو, اپنے ہاتھ تم نے خود باندھے ہوئے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی زنجیر پاؤں کو اور ہاتھ کو نہیں لگتی, سوچ کو لگتی ہے. اگر سوچ کو زنجیر لگی ہو تو دنیا کا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری ہے پہلے یہ مت توڑو, یہ جندرا توڑو, یہ تالا توڑو, یہ زنجیر ذہن کی توڑو کہ تم ناکام رہنا. تم غریب ہو, کامیابی بھی تمہارا زیادہ حق ہے. کیا بات, رجے پوجے بندے کے پاس تو تڑپ ہی کوئی نہیں ہوتی, کوئی تڑپ نہیں. 6 گاڑیاں جس کے گھر میں کھڑی ہیں اس کو کیا طلب ہونی ہے. میں اکثر کہتا ہوں اپنے گھر میں بچوں کو بھی کہتا ہوں, بیگم کو بھی کہتا ہوں, خدا کے لیے ان کو محرومی بھی دو. یہ محرومی بندے کو کامیاب کرتی ہے, یہ کمیاں انسان کو کامیاب کرتی ہیں. کھلونے نہ ملے ہو نا تو بندہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ میرے بچے ہوں گے تو میں کھلونے ضرور دوں گا. کیا بات ہے. اسکول اچھا نہ ملا ہو, ٹیچر ماٹھے ملے ہو تو بندہ خواب دیکھ لیتا ہے یار میں اچھے میں داخل کراؤں گا. کتاب خریدنی ہو, جیب میں پیسے نہ ہو, حسرت بڑی ہو اور آپ نہ خرید سکو, آپ خواب دیکھ لیتے ہو یار میرا بچہ ہوگا کتاب خرید سکے گا. آپ کو جو کمیاں ملتی ہیں وہیں سے خواب بنتے ہیں. سارا کچھ جولی میں گرا اگر نجب مل جائے تو خواب کون دیکھے گا, کون خواب دیکھے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کامیابی زندگی میں حاصل کرنے کہیں نہ کہیں ناکام بھی ہوں گے تو کامیابی ملے گی. نا امیدی آ گئی زندگی میں, ناکام ہو گئے, نا امیدی آ گئی, مایوسی آ گئی, اسٹریس آ گیا, ڈپریشن آ گیا, فرسٹریشن پھر آ گئی. کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ پریویل کیا جائے اس کام کی طرح, کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ تازہ کیا جائے کہ اب کامیابی حاصل ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ ناکام ہو گئے تو اب کامیابی ہے. دیکھو یاد رکھو, ایک سیشن تھا میرا اور اس میں ایک صاحب نے میرے سے سوال کیا. انہوں نے کہا جی قاسم صاحب کیا موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہونا چاہیے آپ کی لائف میں؟ کہا نہیں. اچھا.
ایک کیڑی کافی ہے. صحیح. بادشاہ نے دیکھا, ہارے ہوئے بادشاہ نے, کہ کیڑی ہے جو بار بار ٹرائی اگین کرتی جا رہی ہے. اسے شرم آ گئی. ٹھیک. اس نے کہا ایک کھ جیڑی کیڑی یہ ٹرائی کری جا رہی ہے تے میں تے بندہ بشر ہاں, انسان ہاں, اللہ دی مخلوق ہاں, اشرف المخلوقات ہو کے میں ہار مان گیا ہوں. ایک کیڑی سے موٹیویشن لی جا سکتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ناکامی کامیابی کے لیے بڑی ضروری ہے. کیوں؟ ناکامی کی مثال لو, حل ہے. حل دیکھا کبھی آپ نے؟ جب زمین ہوتی ہے نا, اس کا سینے کو چاک کیا جاتا ہے بیج لگانے کے لیے. ایسے حل چلتا ہے, زمین جون سا اس کا سینہ پھٹتا ہے, بیج لگتا ہے, کل کو وہ بیج جو نیچے گیا کومپل زمین کی فرش کو پھاڑ کے نکلتی ہے اور بتاتی ہے میں ہوں پریزنٹ, آئی ایم پریزنٹ. یعنی میں چھوٹی سی کومپل پوری زمین کو پھاڑ سکتی ہوں. حضور یاد رکھیے, یہ دل بھی زمین ہے, یہ ٹوٹتا ہے, یہ کہیں ٹوٹتا ہے تو پھر امید کے بیج لگتے ہیں, خوابوں کے بیج لگتے ہیں. اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز سر نگاہ آئینہ ساز میں. بندہ ٹوٹتا ہے تو بنتا ہے, جو ٹوٹتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے, جو ٹوٹتا ہے وہ دعا مانگتا ہے, جو ٹوٹتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے, جو بے بس ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو میرا کام تھا میں نے پورا کر لیا, اب تیری مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی. میں اپنے ہر سیشن میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ بول تو بڑے رہیں, بولنا تو جون سا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہر بندہ ہی بول رہا ہے. یہ دل میں اتارنا تیرا کام ہے, میرا نہیں ہے. یہ اذن تو کسی جملے کو لفظ کو دیتا ہے تو وہ دل میں اترتا ہے, نہیں تو میری کیا مجال, میں تو میرا بولنا بھونکنا برابر ہے. تیرا کرم ہو جائے تو میری بات کسی کے دل میں اتر جاتی ہے. حضور والا یاد رکھیے, آپ دنیا کے محنتی ترین انسان ہیں, آپ کامیاب ترین انسان ہیں, آپ ذہین ترین انسان ہیں, آپ ایجوکیٹڈ موسٹ انسان ہیں, آپ وسائل کی انتہا پہ ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ کا ساتھ نہیں ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ صفر ہیں, آپ ملٹی پلائی بائی صفر ہو کے زیرو ہو گئے. اگر آپ کا اللہ پہ توکل بڑھا, آپ کا اللہ پہ یقین بڑھا ہے, آپ کو یقین ہے کہ یار جیسے میری ماں میرے سے کتنی محبت کرتی ہے, میرا رب میرے سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے. اگر آپ کو پورا یقین ہے, ماں بندے کو نا ایک سوئی کے برابر نقصان نہیں ہونے دیتی کہ سوئی چپ جائے. رب پہ جب پورا یقین ہوتا ہے تو کبھی تکلیف بھی آئے تو بندہ شکر کرتا ہے, میرے رب کی اس میں حکمت ہوگی. جس کو پتا ہے کہ رب کسی حکمت سے کسی گلی سے گزار رہا ہے, کسی مشکل سے گزار رہا ہے, کسی چلے سے گزار رہا ہے, تو وہ تکلیف میں نہیں جاتا. اس کو پتا ہے میری کمیٹی ہے, میرا رب محنتیں ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور اس محنت کو. ایک بات واقعہ کو, بچپن میں ہمارے گھر میں ساتھ والے گھر سے نا کھیر آ گئی. اچھا, وہ برتن میں ہم بچے تھے, ہم نے بڑے شوق سے کھیر کھائی, برتن ہو گیا خالی. میں واپس دینے لگا اس گھر میں, میری ماں نے منع کی. بیبے نے کہا نہ پتر نہ, پانڈے خالی نہیں بھیجی دے, پانڈے وچ کچھ پا کے بھیجی دے. یعنی اگلے اس دن کچھ پکا کھچڑی پکی والدہ نے اون دیکھیا, پانڈے خالی نہیں بھیجی دے. میں دل میں سوچنے لگ پڑا, جب آپ عرضی رب کے پاس بھیجتے ہو, کو پانڈا بھیجتے ہو, وہ بھی خالی نہیں بھیجتا, وہ بھی اپنا کرم ڈال دیتا ہے, اس میں چند سکے ڈالتا ہے, اور اس کے کرم کے چند سکے بھی کافی ہیں. وہ کرم جس پہ ہو جائے تو پھر کھوٹے سکے بھی چلنے لگ پڑتے ہیں. ہم جیسے کئی کھوٹے سکے چل رہے ہیں.